السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہم سورہ لقمان پڑھیں گے اور سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس میں 34 آیات ہیں، 548 اس کے کلمات ہیں، 2110 اس کے حروف ہیں اور کل 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگ بےہودہ اور بے مقصد کتابیں خریدتے ہیں تاکہ سادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور ان سے ہنسی اور مذاق کریں، یہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے تو اس کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ زمین تم کو لے کر ڈاماڈول نہ ہو، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو شکر کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو خدا بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یہ تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی 2 برس تک۔ اور حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اور اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جیسا تجھ کو کوئی علم نہ ہو تو ان کا حکم نہ ماننا، اور دنیا کے کاموں میں ضرور ان کا ساتھ دینا، اور جو میری طرف رجوع کرے ان کا ساتھ دینا پوری طرح۔ پھر تم کو میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا، بلا شبہ اللہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز پابندی سے ادا کرتے رہنا، اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور اس مصیبت پر صبر کرتے رہنا جو تجھے پہنچے، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے مارے غرور کے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ کسی متکبر فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کرو، بے شک آواز میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر واقفیت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا تب بھی؟ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو آپ کو اس کا کفر غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بلا شبہ اللہ تو دونوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف بے بس کر کے لے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین کے تمام درخت علم ہوں اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں
تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کو تو تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت کے دن اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا پیدا کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک مقررہ میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ برحق ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند اور بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں اللہ کی مہربانی ہی سے دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی چند نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان کو دریا کی موجیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اسی کے ہو کر۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ راہ راست پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔ اے انسانوں، تم اپنے رب سے ڈرو اور اس روز کا خوف کرو جس میں باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ یقینی طور پر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ لقمان مکمل ہوئی ہے۔ اس کے آگے سورہ سجدہ ہے جو کہ ہم اسی کے ساتھ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں، 380 کلمات ہیں، حروف اس کے 1518 ہیں، اور رکوع اس میں کل 3 ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانا پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ یہ غلط ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ ہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگا۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے اور زبردست رحم والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل کو خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہاری کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب گناہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بلا شبہ ہم کو پورا یقین حاصل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے آنے کو، آج ہم بھی بھلا دیں گے تم کو، اور جو کام تم کرتے تھے ان کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیات ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ ہم سب پر لازم ہے۔ اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کے کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا رکھا ہے یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو کیا جو مومن ہو وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ٹھکانہ ہیں بطور مہمانی کے،
ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا جب جس دوزخ کے عذاب کو جھوٹ کہتے تھے اس کے مزے چکھو۔ ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید یہ باز آئیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑنا، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر کیے رہے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے مقام سکونت میں یہ چلتے پھرتے تھے؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ سجدہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورہ احزاب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔